ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ابو جہل ابو لہب کے اندر کوئی تڑپ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی دین حاصل کرنے کا شوق نہیں، اسلام کی کوئی یہ شوق نہیں۔ اب شوق نہیں ہے تو پھر نبی اور پیغمبر سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے چاہیے کہ خود آگے بڑھے، آدمی خود چلے، پھر دیکھے کہ راستہ کھلتا ہے یا نہیں۔ آدمی یہیں بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر لے کہ راستہ تو بند ہے، کیسے چلے؟ یہ تو ہے نا، یہ چودھویں سیدھی ہے، یہاں ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ گلی میں چلتے ہیں تو بد نظری ہوتی ہے، کانوں میں گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور دل میں ہے نا خواہشات پیدا ہوتے ہیں، ہم کیسے بچیں؟ ہم کیسے بچ سکیں؟ اگر یہ خیال کر کے آج ہی بیٹھ جائے اب تو راستہ چلنا مشکل ہے، تو پھر اسے آسان ساری زندگی یاد رکھیے راستہ نہیں مل سکتا۔ اگر ہمت کر کے چلنا لگتا ہے تو پھر دیکھے گا کہ راستہ کھل گیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی لمبی اور سیدھی سڑک کے سامنے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر دیکھے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، اور یوں معلوم ہو رہا ہے کہ آگے جا کے دونوں جھاڑیاں سامنے مل گئی ہیں۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اب تو راستہ ادھر سامنے نہیں ہے، بند ہے، اب میرا چلنا بیکار ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی وہ بیوقوف کھڑا ہی کھڑا رہے گا۔ راستہ تو اس وقت ملے گا جب وہ چلنا لگے، تو تب اسے معلوم ہوگا کہ راستہ تو ہے لیکن میری نظر کی خطا تھی، میری سمجھ کی خطا تھی، میں نے سمجھا کہ آگے راستہ نہیں، حالانکہ راستہ تو ہے۔ تو راستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی جب کوشش کر کے چلنے لگتا ہے تو پھر راستے نکل جاتے ہیں۔ تو کہاں آدمی کے لیے ذمہ ہے کہ آدمی خود ہی کوشش کرے، اللہ سے مانگے، دعا کرے۔ جب تدبیریں کرتا ہے تو بغیر تدبیر، بغیر کوشش، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کیسے بڑے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر، اور ان سے معجزات بھی ہوئے ہیں، ان سے معجزات ہوئے۔ اور آپ معجزات پر نظر ڈالیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر معجزے میں نبی کا بھی کچھ نہ کچھ عمل ہے، کچھ نہ کچھ عمل ضرور موجود ہے نبی پیغمبر کا، پھر اس کے میں اندر تاثیر اللہ کی طرف سے پیدا ہے۔ اسی غزوہ احزاب کے موقع پر یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھوک کے اثرات ہیں، تو پریشان ہو گئے، تڑپ گئے، فوراً اپنی بیوی کے پاس بھاگے، جنگ کے میدان سے نکل کر گئے، جا کر بیوی سے کہا کہ بھائی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے اثرات ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ کوئی کچھ تو نہیں ہے، صرف ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اسے میں کاٹوں تو ایک سے 2-3 سے گوشت بمشکل پڑے مجھے نکلیں گا اس سے، اسے پکاتی ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بلا کر لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اور کتنے لوگوں کو لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 یا 4 آدمی بس وہ ہمارے جو پکیں گا وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بیوی نے ان کی تاکیداً یہ بات کہی، دیکھو مجمع میں سب کے سامنے جا کر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں دعوت ہے، بلکہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کہنا کہ ہمارے گھر دعوت ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ آئیں اور آپ کے ساتھ 2 یا 3 صحابی آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ یہ سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں آؤ جابر کے گھر میں آج ہماری دعوت ہے، چلو جابر کے گھر میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ بیوی نے تو یہ کہا تھا کہ 3-4 آدمی کا کھانا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دے دی، اب کیا کریں؟ اب بول بھی نہیں سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ کھانا مختصر کیا کریں، خاموش آ رہے ہیں، پریشان ہو کر بیوی سے جا کر کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ 2-4، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب بیوی سن کر غصے میں آ گئی، کہا کہ بکا یہی اس زمانے کی گالی تھی، تم ایسے ہو ویسے ہو، تم نے جا کر آہستہ نہ کہا ہوگا بلکہ مجمع میں جا کر پکار کر کہا ہوگا کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ کہا تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر آ رہے، اور وہ بیوی بھی صحابیہ تھی، وہ
سن کر کہنے لگی کہ جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دی ہے، وہ بتانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے ہیں، تو ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں، ہم مجبور ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ان کا عمل جانے۔ خاموش ہو گئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لا گئے تو لانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر بیوی سے کہہ دو کہ چولہے میں جو ہانڈی رکھی ہوئی اسے نہ اتارے، بلکہ پکتا رہے اور لا کر رکھتے جاؤ، پکتا رہے لا کر رکھتے جاؤ۔ اب پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سب کے سب سیراب ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخر میں فرماتے ہیں مجھے شک ہے کہ کھانا اتنا ہی تھا یا اس سے بھی بڑھ گیا، گھٹا تو نہیں، کھانا اتنا ہی تھا سب کھانے کے باوجود یا اور بھی بڑھ گیا، مجھے یہ شک ہے، مجھے گمان۔ دیکھیے یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ۔ اب دیکھیے معجزے کے لیے ضروری ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ کھانا تم تلاش کرو، کھانا ملے، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی کھانا ہی نہ پکتا، کوئی ہانڈی ہی نہ ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے سب کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ دیتے اور من صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتا۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ کھانا ذرا سا بھی ہو تم تلاش کرو، تمہارا کام تلاش کرنا ہے، آگے اس میں برکت ڈالنا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے تو پھر بتائیے کہ کیسے کھانا آ سکتا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ کسی غزوے میں صحابہ کرام کو بھوک پیاس لگی، بڑا مجمع تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شکایت کی، یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا ہے، سب مجمع پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں ایک جگہ آ رہی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملے گا، دیکھو تم اس پانی کو اس وقت تک استعمال نہ کرنا جب تک کہ مجھے اطلاع نہ کر دو، مجھے اطلاع کرو، مجھے اطلاع کرنے کے بعد ہی تم استعمال کرنا، اس سے پہلے ہاتھ نہ لگانا۔ جب وہ چشمہ آیا تھوڑا مختصر پانی تھا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ تشریف لائے اور آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈبایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ اسے استعمال کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ سارا لشکر سارے جانور جو تھے سب کے لیے، لیکن پانی اتنا کا اتنا ہی تھا۔ اب دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ کوئی چشمہ ہوتا، نہ کوئی ندی ہوتی، نہ کوئی یہ باوڑی کنواں ہوتا، بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے، وہ بارش ہو جاتی، سب سیراب ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو بھی کچھ کرنا ہے، جب تک تم کچھ نہ کریں گے آگے تمہارے لیے راستہ نہیں کھل سکتا، راستہ اسی وقت کھل سکتا ہے جب کہ تم بھی کچھ حرکت کرو، تم حرکت کرو گے تو حرکت میں برکت آئے گی۔ اب اسی طرح سمجھ لیجیے کہ آج اگر گناہ عام ہو رہے ہیں، برائیاں عام ہو رہے ہیں، ہم یہ خیال کریں کہ اس زمانے میں ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں، ٹی وی سے کیسے بچیں گے، گناہوں سے کیسے بچیں گے، بے پردگی سے کیسے بچیں گے۔ اگر آدمی یہ سوچتا رہے تو ساری زندگی بھی وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام کیا ہے، بس ہم آگے قدم بڑھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، قدم بڑھائیں، قدم بڑھانا ہمارا کام، آگے راستے کھولنا اللہ کا کام۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایسے کمرے میں لے گئی جہاں کوئی نہیں، اب پورے کے پورے دروازے بند کرتے ہوئے لے کر چلی گئی۔ اب لے جانے کے بعد جبکہ پورے دروازے بند ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہوں کی خواہش کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی بول کر بھاگ کر بھاگ رہے کہاں، دروازوں کی طرف۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اپنا کام تو وہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہ تک بتا رہے ہیں کہ اللہ دروازے تک پہنچنا تو میرا کام ہے، آگے دروازوں کا کھولنا یہ آپ کا کام ہے۔
تو اگر آج آپ یہ اسی طرح ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں اسیر تھے، قید تھے، جب جمعے کا دن آتا تو حضرت باقاعدہ غسل فرما لیتے، نئے کپڑے بھی پہن لیتے، اچھے کپڑے دھلے ہوئے، اگر کچھ خوشبو وغیرہ ہے تو اسے بھی مل لیتے، باقاعدہ پورا جوتے وغیرہ پہن کر نکلتے، دروازے تک نکلتے، حالانکہ قید کے اندر ہی پورے تیار ہو کر نکل کر آتے اس تک پہنچ جاتے، جیل کے دروازے تک آپ پہنچتے، دروازہ بند رہتا، اب اس کے بعد واپس ہو جاتے، یا اللہ میرے حال میرے اختیار میں تو یہاں تک پہنچتا۔ اس لیے تو قرآن کریم کیا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کا دن آئے، جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ تو گویا اللہ کا جمعے کا دن ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نکلو نماز کے لیے، حضرت مسجد کو جانے کے لیے نکلتے، جیل کے دروازے تک پہنچتے اور پہنچ کر پھر وہاں سے واپس آ کر اندر آ کر بیٹھ جاتے، اندر آ کر نماز پڑھ لیتے، حالانکہ حضرت کو معلوم جیل کا دروازہ بند ہے، اگر میں جاؤں تو جو جیل کے پاس محافظ کھڑا ہوا ہے، وہ نگران وہ مجھے دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن اس کے باوجود وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے برابر پہنچتے تھے۔ تو اسی طرح دیکھیے کہ اگر آج کا ماحول گندا ہو، خراب ہو، گناہوں سے بچنا مشکل ہو، کچھ بھی صحیح، لیکن ہمارے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ تجوید تو کرو، اللہ سے دعا تو مانگو، اگر دعا مانگو پھر دیکھو اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑیں گا ہم کو، اگر مثلا آدمی اگر دن بھر میں 10 قسم کے گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ، تو آدمی ہمت کر کے کم از کم اسے گھٹانے کی کوشش کرے، اگر پورے گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو آج 5 گناہ تو چھوڑ دو، کل اللہ سے امید توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی چھوڑا دیں گے۔ آدمی کچھ بھی کوشش نہیں کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کا نام بھی نہیں لیتا ہے، اور یوں ہی کہہ دیتا ہے کہ گناہ کیسے چھوڑوں، جبکہ ماحول خراب ہے، جبکہ گندگی عام ہے، جبکہ رشوت کا زمانہ، جھوٹ کا زمانہ، ان سب چیزوں سے میں کیسے چھوٹوں؟ میں ہرگز نہیں چھوٹ سکتا جب تک کہ آدمی کوشش نہ کرے۔ یہ تو آدمی کوشش، دوسری چیز یہ ہے دعا کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے سارے اعضاء کو ان کے نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ میرے زبان میں بھی نور ہو، میرے دل کے خون میں بھی نور ہو، کہ تاکہ خون سے جو چیز پیدا ہو اس کے اندر اللہ کی یاد کی گرمی پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، اس میں گناہوں کے خواہشات پیدا نہ ہو، میرے بالوں میں بھی یا اللہ نورانیت پیدا فرما دے، میرے رگ و ریشے میں نورانیت پیدا فرما دے، میرے پورے جسم کو نورانیت سے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس کے اندر اچھے خواہشات پیدا ہوں، اچھے دین کی خواہش پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب یہ دعا آپ اہتمام کریں، اگر عورتیں ہیں وہ تو مسجد کو نہیں جاتی، وہ گھر ہی میں پڑھ لیں، گھر ہی میں صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، چاہے تو نماز سے پہلے پڑھ لو یا نماز کے بعد پڑھ لو۔ لیکن میں آج سے ایک مہینہ پہلے ایک صاحب کو بتایا کہ آپ کو پڑھ کر سنایا کہ دیکھو یہ فضیلتیں ہیں، اور یہ بھی کہا دیا کہ یہ دعا مناجات مقبول میں ہے، تو دوسرے دن وہ صاحب آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح کی نماز کے لیے میں اٹھا تو وہ دعا مجھے یاد نہیں تھی، اور وہ دعا مناجات مقبول کھولا، سنت پڑھ لیا اور وہ مناجات سے وہ دعا پڑھ لیا، پڑھ کرنے کے بعد مسجد کے لیے نکلا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سے منزل میں ہے؟ مناجات مقبول کی 7 منزلیں ہیں، اس میں کون سے منزل میں ہے؟ امتحاناً پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ پیر کے منزل میں ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ بیچاروں نے فوراً عمل کو شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ہر آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو دین کے معلومات حاصل کرنے کا، پھر عمل کا شوق بھی پیدا ہو، اور جب شوق پیدا ہو گیا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر شوق نہیں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرے زندگی جا رہی ہے اور میرے اندر شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، گناہوں میں روز لت پت ہوتا جا رہا ہوں، کہ اللہ کے سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ اس دعا کے اثرات ہوتے ہی، یعنی ضرور ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں،
جب اللہ سے مانگے آدمی، اللہ کو یہ سمجھ کر مانگے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، دینے والی ذات وہی ہے، لینے والی ذات بھی وہی ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں، اور تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں۔ جب آدمی یہ بات کو سمجھتا ہے مسلمان، تو پھر تو دعا سے بے نیازی خرچے۔ اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول دعاؤں کے ساتھ محبت پیدا کریں اور رگ و ریشے میں اس کی محبت کو اتار لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اردو میں کرو، مناجات مقبول دیکھ کر کرو، سب کرو۔ مناجات مقبول میں جو دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں بالکل مقبول بعین ہی وہی الفاظ، اس میں زیادہ نورانیت ہوتی ہے، وہ بھی مانگو، پھر اپنی ضرورت ہیں وہ بھی مانگتے رہو۔ روزانہ 2 رکعت نفل نماز مغرب بعد یا عشاء کی بات پڑھ کے یہ کرو۔ بہت مجرب نسخہ ہے کہتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں بہت سے لوگ اس نسخے پر عمل کر کے حج کر لیے کہتے ہیں، سال 2 سال 3 سال چاہے بہرحال حج ہو جاتا۔ اگر آدمی کو حج کی خواہش ہے تو درود کی کثرت کرے اور نا اس کی یہ کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم اس کی ضرورتیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا من المنكرات والسيئات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کو کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سنتوں کے ساتھ محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے آپ بچا لیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ اے اللہ ہم ضعیف و کمزور ہیں، یا اللہ تو ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ بلکہ شان رحمت کو دیکھ، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ساری مشکلات ساری پریشانیوں کی یا اللہ ہم سے دور فرما۔ یا اللہ جو بیماریوں نے صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سارے بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہی انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تجارتی مشکلات میں مبتلا ہیں یا اللہ غیب سے ان کی ساری تجارتی مشکلات کو دور فرما، جو مالی حالتوں میں پریشان ہیں، جو قرضدار ہیں ان کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ سامان پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کا سامان پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کے لیے غیب سے رستے اور سامان پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی دین پر چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے ان سب چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان سب باتوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔